جب میرا کوئی محبوب امتی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تم اسے قبر میں اتار کے واپس آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے اسے کہتے ہیں کہ نم کا نومت العروس، کہ آج ایسے سو جاؤ جس طرح شادی کی پہلی رات دلہن سویا ہوتی. اور اب جو تو شادی شدہ ہے یا شادی زدہ ہے وہی بہتر سمجھیں گے کہ شادی کی پہلی رات دلہن سوتی ہے یا اپنے دلہے کا انتظار کرتی ہے، اپنے محبوب کا انتظار کرتی ہے. ارشاد فرمایا ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، دنیا میں وہ اپنے دلہے کا انتظار کرتی ہے، آج امتی اپنے محمد کا انتظار کرتی ہے. تو پھر ہمیں اسلاف نے یہ بتایا کہ میرا اور آپ کا مرنا اور ہے. یہ بات تو ویسے میں کئی بار کر چکا ہوں کہ جس طرح جینے میں فرق ہوتا ہے مرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. ہر ایک جیسا مرتا نہیں ہے. دنیا سے تو نمرود بھی گیا اور ظاہری پردہ تو جناب ابراہیم نے بھی فرمایا. دنیا سے تو فرعون بھی گیا ہے اور ظاہری پردہ تو کریم اللہ نے بھی کیا. مرا تو ابو جہل اور ابو لہب بھی ہے اور ظاہری طور پہ مثال تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا بھی. اور آقا کے ہی صدقے اور آپ کے فیض سے کربلا میں حسین نے موت کا فلسفہ واضح کر دیا. مرا تو یزید بھی ہے، سر تو حسین کا بھی کٹا ہے، لیکن کٹے ہوئے سر کے بعد بھی میرے رب نے حسین کو ہمیشہ کی زندگی یاد آتا. لہذا جب کوئی حسین والا مرے، جب کوئی حسن والا مرے، جب کوئی حسینی مرے، جب کوئی حسنی مرے، جب کوئی علوی مرے، جب کوئی صدیقی مرے، جب کوئی فاروقی مرے، جب کوئی عثمانی مرے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ تو اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جو مر جائے، زین بھائی کہتے ہیں جو مر جائے اس کا عرس نہیں ہوتا، رضوی صاحب. لیکن ہم یہی تو عرض کرنے رات کے 11:30 بیٹھے ہیں کہ ہم تو زندہ نبی کو ماننے والے زندہ امتی ہیں. ہم اتنا یقین رکھتے ہیں جو مر جائے اس کا عرس نہیں ہوتا، جس کا عرس ہو وہ مرتا نہیں ہے. اب جس ہر ایک کا تو عرس بھی نہیں ہوتا، لہذا جس کا عرس ہو رہا ہے وہ مرا نہیں ہے. تو وہ حسن کی نسبت کہیں سے لے آئے تو مرتا نہیں، تو یہ تو حسن کے گھر والے ہیں. اب یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ عرس ہو حسنی سادات کا اور عزت انہوں نے حسینی سادات کو عطا فرمایا. اللہ کریم ان نسبتوں کو سلامتی عطا فرمائے. میں تو افتخار بھائی کہتا ہوں کہ لوگ ابھی تک امام حسین کو سمجھ ہی نہیں پائے. جو ابھی تک حسین کو نہیں سمجھا وہ حسن کو کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ حسین تو ہوتا ہی چھوٹا حسن ہے. اب رات 11 بجے میں نے کتابیں کوئی نہیں کھولی، نہ میں نے اتنی پڑھی ہیں، نہ مجھے آتی ہیں، نہ ہمیں سمجھ ہے ان چیزوں کی. ہم اتنا جانتے ہیں کہ حسین کہتے ہیں چھوٹے حسن کو. جس کو چھوٹا حسن سمجھ نہیں آیا اسے بڑا حسن کیسے سمجھ؟ تو اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ ہم امام حسن کا تذکرہ کسی اور وجہ سے نہیں کرتے. نہیں، ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب حسین سمجھ آیا تو حسین کا امام حسن بھی سمجھ آ جائے. اور میرے حسین کی بہت بڑی قربانی تھی. اب میں گیلانیوں کے گھر میں آیا ہوں، یہ جملہ میرا قرض ہے. اب میں صداقت کی نظر کرتا ہوں، جو سمجھے اسے پیش کرنا ہے. گزارش یہ ہے کہ امام حسین کی بہت بڑی قربانی تھی، لیکن حسین کی جتنی بڑی بھی قربانی ہو حسن کی قربانی سے چھوٹی تھی. امام حسن نے جو قربانی دی ہے دین کی خاطر وہ بہت بڑی قربانی تھی. اب اس قربانی کا میرے رب نے یہ اجر عطا فرمایا ہے. صرف حسن اور حسین کا اپنا نہیں، جو ان کا ہو جائے رب اسے بھی مرنے نہیں دیتا، قیامت تک ان کے بھی عرس ہوتے رہے. اب یزید کا کھانے والوں کا عرس تو نہیں ہوگا.
تو اس لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو مر جائے اس کا عرض نہیں ہوتا، اور جس کا عرض ہوتا ہے وہ مرتا نہیں. اللہ کریم ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی میلاد کے حوالے سے یہ تذکرہ، آج کی تو اس کی محفل دوسرا میلاد کا تذکرہ. میلاد کے تذکرے میں بندہ کون کون سی بات کرے، بہت باتیں ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کسی کی فضیلت بیان کرنی ہو، کسی کی شان بیان کرنی ہو، تو اس کی 3 ہی وجہ ہوتی ہیں. اگر ان میں سے کوئی وجہ پائی جائے تو وہ فضیلت معاف ہوتا ہے، نہ پائی جائے تو وہ فضیلت کا مستحق نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے جمال، ایک ہوتا ہے کمال، ایک ہوتا ہے نوال. جمال کہتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو، کمال کہتے ہیں کسی ہنر کو، فن کو، باطنی خوبصورتی کو، اور نوال کہتے ہیں سخاوت کو، عطا کو. اب جو صاحب جمال ہو اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، جو صاحب کمال ہو اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، جو صاحب نوال ہو اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. جملہ ذہن میں آ گیا قبلہ کہ آج لوگوں کو جمال کی وجہ سے محبت ہو یا نہ ہو، کمال کی وجہ سے محبت ہو نہ ہو، نوال کی وجہ سے بڑی محبت ہوتی ہے. جہاں سے ٹکڑے ملتے ہیں ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. آج ہم تو اس کے میلاد کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں جسے رب نے صاحب جمال بھی بنایا ہے، صاحب کمال بھی بنایا ہے، صاحب نوال بھی بنایا ہے. یار جس کے در سے ٹکڑے لینے والا خود داتا گنج بخش ہو جاتا ہے. اب جس کا گداگر، جس کا سائل، جس سے مانگنے والا بھی داتا ہو جائے وہ دینے والے کی شان کیا ہوگی. اب جس سے لینے والا غریب نواز ہو جائے، جس سے لینے والا گنج شکر ہو جائے، جس سے لینے والا غوث اعظم ہو جائے، جس سے لینے والا صدیق اکبر ہو جائے، جس سے لینے والا فاروق اعظم ہو جائے، جس سے لینے والا ذو النورین ہو جائے. اور میں کیوں یہ جملہ آپ کو ہدیہ نہ کروں کہ لوگ میرے نبی کا ایک نور نہیں مانتے. میرے رب نے نبی کے نوکر کو ذو النورین بنا کر یہ پیغام دیا ہے جس کا نوکر 2 نوروں والا ہوگا، آقا کی شان کیا ہوگی. نوکر 2 نوروں والا تو آقا کی شان کیا ہوگی. لہذا نور بشر کے جھگڑے حضرت مریم کو عیسیٰ کی بشارت عطا کر کے جناب جبرائیل علیہ السلام نے آج سے 2000 سال پہلے ختم کر دیے تھے. تمہیں آج تک نبی کا نور بشر سمجھ نہیں آیا. اللہ نے محمد رسول اللہ کے صدقے عیسیٰ کو بھی اپنا نور بنایا ہے. یا تو جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، یا نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. اور میں ایک جملہ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یا پھر آل کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. یا جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا نوال کی وجہ سے ہوتی ہے، یا آل کی وجہ سے ہوتی ہے. جاؤ میں یہ عرض کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، مولا ان سب کو اولاد دے تو حسن اور حسین کی غلام اولاد عطا فرما تاکہ ہم مر بھی جائیں ان کے صدقے مرتے ہوئے بھی تو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما. اب میرے آقا جیسا جمال بھی کہیں نہیں ہے، میرے آقا جیسا کمال بھی کہیں نہیں ہے، میرے آقا جیسی نوال بھی کہیں نہیں ہے، میرے آقا جیسی آل بھی کہیں نہیں ہے. تو لہٰذا رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کائنات میں اگر کہیں بھی فضیلت کا کوئی مستحق ہو سکتا ہے تو رب رحمان نے سب سے زیادہ یہ اعزاز اپنے آقا کو عطا فرمایا ہے، میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا ہے. آپ کے جمال کے کون کون سے قصے ہم عرض کریں گے. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ میرے آقا کو اللہ نے کتنا جمال عطا فرمایا تھا. اگر رسول اللہ کا جمال پوچھنا ہے تو یا صدیق سے پوچھو یا علی سے پوچھو. ہم کیا بتائیں گے؟ کتابوں میں پڑھنے والا جمال کو کتنا سمجھتا ہے، سیرت رسول کو پڑھنے والا، ضیاء نبی کو پڑھنے والا، بخاری کو پڑھنے والا، مسلم کو پڑھنے والا، ترمذی کو پڑھنے والا. بھئی پڑھنے والا جمال نہیں سمجھتا، جمال وہ سمجھتا
ہے جسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صدیق بتاؤ تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگے نظر الی وجہ رسول اللہ، آقا چاہتا یہ ہو آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا ہو میں ہر وقت دیدار کرتا ہوں۔ یہ کس کا جواب ہے؟ بولے صدیق اکبر۔ یہ رسول اکرم نے اعلان نبوت کے بعد فرمایا ہوگا نا، اعلان نبوت کے بعد ہی فرمایا ہوگا۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے جب کلمہ پڑھا، افضل الاسلام ہے، تو ان کی عمر 38 یا 39 سال تھی زین بھائی، 39 سال 40 سال 41 سال کلمہ پڑھنے کے سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد رسول اللہ نے کہیں تنہائی میں خلوت میں اپنے عاشق کو پوچھا ہوگا کہ بتاؤ تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ تو کہنے لگے سب سے اچھا یہ لگتا ہے کہ چہرہ آپ کا ہو آنکھیں میری ہوں میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ ہم قربان جاتے ہیں صدیق اکبر کی اس محبت پہ، لیکن ذرا علی کا عقیدہ تو دیکھو۔ علی نے 40 سال میں آ کے یہ نہیں بتایا علی کعبے میں پیدا ہوتا ہے، اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک کعبے کا کعبہ سامنے ہے۔ تو لہذا میرے آقا کو رب نے جمال کیا عطا فرمایا تھا وہ دیکھنے والے جانے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا اے نوجوان تو نے میری خدمت تو کر دی ہے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، ایک نصیحت ہے، سنا ہے مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، اسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، جو اس کے پاس چلا جاتا ہے وہ پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ میرے آقا مسکرائے، کہنے لگی کیوں مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا جس جادوگر سے ڈرا رہی ہو میں محمد ہی تو ہوں۔ جادوگری تو ہے نا میرے آقا کے جمال کی کہ زید بن حارثہ تھا، جب حارثہ کو پتا چلا زید کہاں ہے لینے کے لیے آئے، کہا وہ مانگی قیمت لے لیجئے میرا بیٹا واپس کر دیجئے۔ آقا نے فرمایا میری قیمت تو زمانے میں کوئی نہیں دے سکتا، تم کون ہو جو میری قیمت لگانا چاہتے ہو؟ مجھے قیمت سے غرض نہیں ہے، یہ زید کھڑا ہے یہ حارثہ کھڑا ہے، درمیان میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ آپ نے فرمایا زید جانا چاہتے ہو اپنے باپ کے پاس بغیر کسی قیمت کے، میں تجھے تیرے باپ کے حوالے کرتا ہوں۔ زید نے کہا ابا حضور یہ تو ایک زندگی ملی ہے، 1000 بھی ہوتی ایک ایک کر کے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ اب وہ کون سی جادوگری تھی؟ زید بن حارثہ نے غلام رہنا قبول کیا، لیکن وہ بھی عطا فرمانے والا ہے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے زلزلہ آیا، پتہ نہیں آپ کو پتہ چلا یا نہیں چلا؟ زلزلہ آئے تو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ 2 منٹ کا بھی زلزلہ نہیں تھا، 1 منٹ کا بھی زلزلہ نہیں تھا، چند سیکنڈ کا زلزلہ تھا، وہ برداشت نہیں ہوا۔ دنیا والوں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اس زلزلے سے ڈرو جب ہر چیز کو تہہ و بالا کر دیا جائے گا، اور میرا رب اسے شفا عطا فرمائے گا جو حسین سے محبت کر کے اپنے آقا کے قدموں تک پہنچے گا۔ اس دن زلزلے سے کوئی نہیں بچائے گا، یا علی کی محبت بچائے گی، یا فاطمہ کی محبت بچائے گی، یا حسن کی محبت بچائے گی، یا حسین کی محبت بچائے گی۔ زلزلہ 2 منٹ لمبا ہو جاتا، یہی مجلس مکمل نہیں ہونی تھی۔ کل والی محفل میں کس نے جانا تھا؟ یہ جانا تھا کسی نے؟ ڈائریاں دھری کی دھری، سارے شیڈول ختم، کل جنازہ کل ختم، ہر چیز ختم ہو جانی تھی، تو کن مصلحتوں کا شکار ہو؟ دنیا کے سامنے کیوں اپنا چہرہ چھپانا چاہتے ہو؟ ہم تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب علی کا نام لیتے ہیں حقیقت میں علی کے نام میں نبی کا نام شامل ہو جاتا ہے۔ میں جب حاضر ہوا تو بات کر رہے تھے، وہ حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین جناب ام سلمہ روایت کر رہی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، تم کائنات میں آنے والی میری امت کو بتانا کہ علی کا اور میرا رشتہ نہ دنیا میں ختم ہوگا نہ آخرت میں ختم ہوگا۔ میرا دادا بھی عبد المطلب ہے، علی کا دادا بھی عبد المطلب ہے۔
پشت میں رکھا ہے. محمد رسول اللہ کو بھی، علی المرتضیٰ کو بھی پھر اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ عبد المطلب کے بعد عبداللہ کی طرف، جناب ابو طالب کی طرف تقسیم فرمایا ہے. لیکن کائنات کا پہلا نسب ہے جو آدم سے لے کر عبد المطلب تک بھی ایک ہے، اور پھر علی سے لے کر قیامت تک بھی ایک ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار اپنے گھروں میں تو ذرا دیکھیں، دادے داد تو سارے ایک ہوتے ہیں. جب ابا جی میں فرق آ گیا تو پھر قیامت تک فرق ہی چلتا، پھر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے. عبد المطلب تک ایک رکھا، جناب عبداللہ اور ابو طالب میں فرق کر دیا. پھر علی آئے، ادھر میرے آقا تشریف لائے، اور ان کے آنے کے بعد پھر علی کو حسن اور حسین دیے. کہا یہ واحد نسب ہے دنیا کا کہ جو ایک بار تقسیم ہو کر رب نے قیامت تک حسن اور حسین میں دوبارہ تو میرا گوشت تیرا گوشت نہیں ہے میرا، میرا خون تیرا خون نہیں ہے، تیرا حسن میرا حسن ہے، میرا حسین تیرا حسین ہے. یار یہ بڑی باتیں ہیں، ہمیں یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتا. ہم کیا جانے حسن اور حسین کا مقام کیا ہے. یہ روایت میں 1000 مرتبہ عرض کر چکا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اکرم مسجد نبوی میں ہیں، گھر کی بات نہیں ہے، مسجد نبوی میں اصحاب موجود ہیں. جناب حسین چلتے ہوئے آئے اور میرے آقا علیہ تحیت و ثنا کی گود میں گر گئے. کہاں گرے؟ کس کی گود میں؟ دنیا تو میرے حسین کو کربلا میں یزید کے سامنے گرانا چاہتی ہے، انہیں پتہ نہیں حسین جب بھی گرے محمد کی گود میں گرتا ہے. کربلا میں حسین کو گرانے والا کون ہے؟ گرے، رسول اکرم کی مبارک داڑھی کا خیال کرنے لگے. رسول اکرم کو بھی وجد آیا، جذباتی کیفیت میں راوی یہ کہتے ہیں میرے آقا نے حسین کا مبارک منہ کھولا، پھر اپنا منہ کھولا، منہ کا ظاہر نہیں چھوما، حسین کا منہ کھولا، اپنا منہ کھولا. پھر آقا نے ادخل فاہ فی فیہ، میرے آقا نے اپنا منہ حسین کے منہ میں داخل فرما کے کہا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما. اب مجھے بتائیے اس محبت کی ترجمانی کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ ترجمہ ہو سکتا ہے، ترجمانی نہیں ہو سکتی. آقا نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ ترجمہ ہے، ترجمانی نہیں ہے. اس جملے کی ترجمانی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ کوئی مفسر نہیں کر سکتا، کوئی محدث نہیں کر سکتا، کوئی مفتی نہیں کر سکتا، کوئی فقیہ نہیں کر سکتا، کوئی خطیب نہیں کر سکتا، کوئی نقیب نہیں کر سکتا، کوئی شاعر نہیں کر سکتا. اور دنیا والوں ابھی تم سو رہے ہو، جب حشر برپا ہوگا پھر جب آقا مسجد صدارت پہ آئیں گے پھر پتا چلے گا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین. ابھی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ تم نے راضی کے لفظ پڑھے ہیں، تم نے قرطبی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تفسیر کو پڑھا ہے، تم نے طبری کے گھر کا طواف کیا ہے، تم نے بخاری و مسلم کے لفظ چومے ہیں. تم اتنا جانتے ہو حسن اور حسین کا مقام تو ان ساری چیزوں سے بالا تر ہے. حسین کی محبت دراصل حسن کی محبت ہے، حسن کی محبت فاطمہ کی محبت ہے، فاطمہ کی محبت علی کی محبت ہے، اور علی کی محبت نبی کی محبت ہے. ہم چاہے مجنون صحیح. لوگ کہتے ہیں انہیں فتووں سے ڈر نہیں لگتا، تو فتووں سے آج ڈریں گے تو کل اپنے آقا کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کے جائیں گے. فتووں سے ڈرنے والے چہرے چھپا لو، کل رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. آج زہرا پاک کے لیے، فاطمہ زہرا کے لیے، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کے لیے، مصطفیٰ کے دل بند کے لیے، جس کے لیے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں
مصطفیٰ اپنا ساتھ ہاتھ پھیر کر بغیر حساب کے تجھے جنت عطا فرمائے۔ بڑے مفسر محدث گزرے، ایک محدث کی بات آپ کو عرض کرتا ہوں، اشارہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں زندگی گزری حدیث کا کام کرتے ہو، اللہ نے بخشش عطا فرمائی۔ خواب میں کسی سے ملاقات ہوئی، پوچھا حضرت کس حدیث کی کتاب کی وجہ سے آپ بخشے گئے؟ کہنے لگے کسی کتاب کی وجہ سے نہیں، نامہ اعمال کھولا، میرے رب نے فرمایا یہ حدیث کی کتابوں پہ کام کرنے کی وجہ سے تو بخشا نہیں گیا، ایک دن تو حدیث لکھنے کے لیے اپنی قلم کو دوات میں رکھ کے جب نکال رہا تھا، اس سیاہی کو چوسنے کے لیے ایک مکھی آ گئی تھی، اور اتنی دیر تو نے لفظ نہیں لکھا جتنی دیر تک وہ مکھی اپنی پیاس بجھاتی رہی، میری رحمت نے اس مکھی کی پیاس کے صدقے تجھے جنت عطا فرمائی۔ جو مکھی کی پیاس کے صدقے جنت دیتا ہے، وہ آج ذرا کربلا میں حسین کی پیاس کا خیال تو کر لے، رب تجھے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور حسین کے پیاس کا خیال کرنے کی بجائے تم یہ کہو کہ پانی تو بند ہی کوئی نہیں ہوا تھا، ہمیں تو یزید قاتل ہی نظر نہیں آتا، ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے، حسین وضو کی حالت میں تھے۔ اگر آج یہ عقیدہ رکھتے ہو اور یہ خیال رکھتے ہو، نہ اللہ راضی ہوگا نہ محمد رسول اللہ راضی ہوں گے، اپنا سب کچھ اہل بیت کے قدموں پہ قربان کرو، تو مرے گا بعد میں رب جنت پہلے آتا فرمائے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں میری بات؟ کون آیا ہے؟ محمد علی حاکم صاحب بولو نا، محمد علی حاکم سارے بولو۔ محمد علی کون آیا ہے؟ حاکم صاحب حاکم صاحب، جی ذرا دیکھ لیں، میں یہی بات کر رہا ہوں، یہی تو بات کر رہا ہوں، ان کے نوکر بن کے دیکھو، رب دنیا کے لیے تجھے حاکم بنا دے گا۔ نوکر ان کا بننا ہوگا جس کی نوکری کے لیے میرے رب نے کائنات کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا علم فلسفہ نہیں چلے گا، نوکری وہاں کرنی ہے، اہل بیت کے نوکر بن جاؤ، نبی کے اصحاب کے نوکر بن جاؤ، نبی کی ساری نسبتوں کا احترام کرو، وہاں سر رکھو گے، رب باقی دنیا کے لیے تجھے حکومت دے کر یہ بتائے گا دنیا بھی تیری ہے، قبر بھی تیری ہے، حشر بھی تیرا ہے۔ یہ بات تو میں ابھی پرسوں بھی کر رہا تھا آپ کی خدمت میں۔ رضوی صاحب، الیکشن ہونے والا ہے، ہونے والا ہے نہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کے لیے ہونے والا ہے اور پی ڈی ایم کے لیے نہیں ہونے والا ہے۔ بندہ کسی کو ناراض کیوں کرے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ پی ٹی آئی والے سمجھو کہ ہونے والا ہے، پیپلز پارٹی والے سمجھو کہ قیامت تک نہیں ہونے والا، اور نون لیگ کا تو نام ہی نہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال لیکن الیکشن شیڈول کا اعلان تو ہو گیا۔ آج صبح اٹھ کے جب آپ نے فیس بک کو دیکھنا تو 10 لوگ نظر آئیں گے، کوئی کہے گا میں پی ٹی آئی کا امیدوار، کوئی نون لیگ کا امیدوار، کوئی عوامی تحریک کا امیدوار۔ لوگوں کو پتا ہے خان صاحب کو راضی رکھیں گے تو پھر ٹکٹ ملے گی پی ٹی آئی کی۔ ایسے بڑے بڑے معتبر لوگ 4 دن پہلے ڈنڈے لے کے وہاں بڑے بڑے زمان بارک میں کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے پی ٹی آئی، تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ خان صاحب راضی ہوئے تو ملے گی۔ جاگ رہے ہو کہ سو رہے ہو؟ لینی جنت ہے تو 10 منٹ تو جاگنا پڑے گا ہی نا، بعد میں یہ جگا لیں گے، یہ سونے دیتے ہی نہیں، یہ تو جگا لیں گے۔ اور جنت لینے والوں، خان صاحب ناراض ہوئے پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں ملے گی، زرداری صاحب ناراض ہوئے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملے گی، میاں صاحب وہاں بیٹھ کے ناراض ہو گئے نون لیگ کی ٹکٹ باہروال میں نہیں ملے گی۔ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کی ٹکٹیں دینے کا اختیار کس کا ہے، اسے راضی کرو گے تو ٹکٹ ملے گی، اور ساری دانش کو قربان کر کے یہ بات سمجھو دنیا کی ٹکٹیں یہ دیتے ہیں، جنت کی ٹکٹ حسن اور حسین۔ تو حسن اور حسین کو ناراض کر کے کون سی جنت کی ٹکٹ لینی ہے؟ کون سی جنت لینی ہے آپ نے؟ لوگ قسطنطنیہ سے یزید کو جنت دینا چاہتے ہیں، قسطنطنیہ سے کہتے ہیں یزید کو جنت ملے گی، قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں،
میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں رضوی صاحب، مجھے تو استنبول سے کوئی راستہ جنت کی طرف جاتا نظر نہیں آیا۔ قسطنطنیہ سے جنت نہیں ملتی، جنت یا نجف سے ملتی ہے یا مدینہ سے ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا اب کون 10 سال درس نظامی پڑھتا رہے، کون عالم محدث بنے، کون فقیہ بنے، کون شیخ الحدیث بنے، بننا چاہیے لیکن نہیں بن سکتے تو اتنا یاد رکھو، کائنات میں ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، نہ زہرا کی عزت پہ ہو سکتا ہے، نہ حسین کی شہادت پہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا تھا، یا جمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے تو جمال ہم کیا جانے ہیں۔ اب مجھے تو اس بات کی بھی آج تک سمجھ نہیں آئی نا، میں اپنی سمجھ کا کم ہونے کا اعتراف کر رہا کہ احادیث آپ سب نے پڑھی ہوئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن پاک کے بارے میں کہ سر سے لے کر سینے تک حسن رسول اللہ کے مشابہ اور سینے سے لے کر قدموں کی ایڑی تک امام حسین رسول اللہ کے مشابہ۔ اور جب خلیفہ اول کا دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ کا دیدار کریں، وہ حسن حسین کو سامنے کھڑے کر لیتے تھے، میرا رب اس دیدار کی لذت عطا فرما دیتا۔ سر سے لے کے سینہ تک حسن مشابہ اور سینے سے لے کے قدموں کی ایڑی تک حسین مشابہ۔ اور جناب زہرا پاک کے حوالے سے تو یہ آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں وہ اٹھنے میں رسول اللہ کے مشابہ، وہ چلنے میں رسول اللہ کے مشابہ، بولنے میں رسول اللہ کے مشابہ۔ اتنی مشابہت تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا، یہ عائشہ کہہ رہی ہے میں نہیں، وہ کہتی ہے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ زہرا ہیں یا زہرا کے بابا ہیں۔ زہرا سر سے پاؤں تک مشابہ، حسن سر سے لے کے سینے تک مشابہ، حسین سینے سے لے کر قدموں کی ایڑی تک مشابہ۔ اور پھر تاریخ نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب اسی حسین کو رب نے علی اکبر عطا فرمایا ہے تو ہر مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا، جب علی اکبر آتا تھا لگتا تھا رسول اللہ خود تشریف لے آئے۔ یہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ سب سنا ہے۔ تو آج میرا مسئلہ تو حل کیجیے کہ زہرا بھی رسول اللہ کے مشابہ، حسن بھی رسول اللہ کے مشابہ، حسین بھی رسول اللہ کے مشابہ، علی اکبر بھی رسول اللہ کے مشابہ، علی اصغر بھی رسول اللہ کے بچپن میں آپ کے مشابہ، حسین العابدین بھی آپ کے مشابہ، امام باقر بھی آپ کے مشابہ، حضرت جعفر صادق بھی آپ کے مشابہ، موسیٰ قاسم بھی آپ کے مشابہ، حضرت علی رضا بھی آپ کے مشابہ، حضرت امام تقی نقی بھی آپ کے مشابہ، حضرت امام حسن عسکری بھی آپ کے مشابہ۔ اور دنیا والوں تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، ابھی اس نے آنا ہے جسے میرے رب نے پھر سر دبا محمد کا مشابہ کیا نام ہوگا امام مہدی کا؟ کیا نام ہوگا؟ سنا ہے جی قرآن کا؟ مہدی کا نام ہوگا محمد۔ کیا نام ہوگا؟ اور ابا جی کا نام ہوگا عبداللہ۔ تو محمد بن عبداللہ نے آنا ہے۔ اب میں تھوڑا مائک نیچے کر کے صرف اپنے بھائی کے لیے اتنا عرض کرتا ہوں، لوگوں کو جناب عیسیٰ کا دوبارہ نزول سمجھ نہیں آتا، ابھی تو میرے محمد کا دوبارہ کتابیں پڑھے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے، کتابیں پڑھے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آؤ بہلول بنا بن جاؤ، آؤ مجذوب ہو جاؤ۔ حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ جب تک ان مجذوب فقیروں کے پاس جا کر نہیں بیٹھتے تھے، احمد بن حنبل جاتے تھے شافعی کے پاس، اور کسی نے سوال کیا آپ فقہ کے امام، آپ حدیث کے امام، آپ اس ننگے پاؤں چلنے والے فقیر مجذوب کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو جواب ہوتا تھا میں حدیث کو زیادہ جانتا ہوں، وہ حدیث والے کو زیادہ جانتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ کیا رات 12 بجے آپ عبارتیں سننے کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا رات 12 بجے آپ فتوے لینے کے لیے بیٹھے ہو؟ اور دنیا والوں جس لالچ میں بیٹھے ہو، قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو اور اس
ایک ہی وسیلہ ہے، تم علی کے ہو جاؤ، علی تمہیں خدا کا ہے۔ مولا علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اسے دیکھا بھی ہے جسے سجدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ علی نے کہا اس وقت تک تو دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک وہ نقاب اٹھا کے اپنا دیدار نہیں آتا۔ کیسے جانا ہے اللہ تک؟ اور یہ جو زیادہ توحید پرست ہیں، جو زیادہ توحید پرست ہیں، جن کے ہاں ہم مشرک ٹھہرتے ہیں، جو زیادہ توحید پرست ہیں، ان کی توحید میں کہیں علی نظر ہی نہیں آتا، ان کی توحید میں کہیں زہرا نظر ہی نہیں آتی، زہرا کا نام آئے تو کرائے ڈبل ہو جاتے ہیں، ان کی توحید میں انہیں کہیں حسن نظر ہی نہیں آتا، انہیں کہیں حسین نظر ہی نہیں آتا۔ ارے توحید پختہ کرنے والوں، قرآن نے جو تجھے توحید کا پیغام دیا ہے، جس گھر میں قرآن نازل ہوا وہ علی کا گھر ہی تو تھا۔ توحید کے احکام علی کے گھر میں آئے، رسالت کے احکام علی کے گھر میں آئے، شفاعت کے احکام علی کے گھر میں آئے، جنت کی ساری رونقیں علی کے گھر میں آئی، جہنم کے بارے میں تجھے جو ڈرایا گیا وہ علی کے گھر میں آیا، کیونکہ جہاں جہاں رسول اللہ ہوتے تھے وہیں وہیں قرآن ہوتا تھا۔ ہم اپنے آقا کی ساری نسبتوں کا احترام کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے بتایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ بس کیا وجہ ہے؟ جواب دے دو۔ اور حاجرہ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، کیا عطا فرمایا؟ ولایت ہی عطا فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں ولی کے قدم لگ جائیں میرا رب اس پتھر کو بھی اپنی نشانی بنا دے۔ جہاں اگر عمرہ اور حج کرنے جاؤ، یہ ہو سکتا ہے سفر مروا کی سعی نہ کرو، عمرہ بھی ہو جائے حج بھی ہو جائے؟ نہیں۔ تو کتنے مرد ہو، اگر اتنے مرد ہو تو وہاں جا کر کسی عورت کے نقش قدم پہ کیوں چل جاؤ؟ وہاں چلو، اتنے مرد ہو، ہم نہیں مرد ہونے کا دعویٰ کرتے، کیوں؟ ہم تو ایک ہی مرد کو مانتے ہیں جسے زمانے نے کہا لا فتح الا تم اتنے مرد ہو، ہم تو ایک ہی مرد کو جانتے جو شاہ مردان ہے، جو شیر یزدان، حیدر ہے حیدر، اور حیدر شیر کو کہتے ہیں، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، سرغام بھی شیر کو کہتے ہیں، زیبن بھی شیر کو کہتے ہیں، عباس بھی شیر کو کہتے ہیں، حمزہ بھی شیر کو کہتے ہیں۔ اسد وہ شیر ہوتا ہے جو کچھار میں بیٹھا ہوتا ہے، جب اسد باہر نکلے شکار کو دیکھے وہ سرغام ہو جاتا ہے، سرغام شکار کی طرف چلنا شروع کر دے وہ زیبن ہو جاتا ہے، زیبن شکار کی طرف حملہ آور ہو جائے وہ حمزہ ہو جاتا ہے، جب شکار کو دبوچ لے وہ عباس ہو جاتا ہے، جب شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہ حیدر کرار۔ تو بدر جس کا درد جو ہے وہ کربلا تک میں یہ کیسا گھر ہے کہ اس گھر کو اللہ نے عباس بھی عطا فرمایا ہے، اس گھر کو اللہ نے حمزہ بھی عطا فرمایا ہے، اور اس گھر کو نیرا حیدر نہیں حیدر کرار۔ آقا کا جمال میں پھر یہ عرض کروں گا کہ میں کیونکہ اس قابل نہیں ہوں رسول اللہ کا جمال بیان کر سکوں، جنہوں نے دیکھا ہے چاہے آدھا گھنٹہ دیکھا چاہے حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدر ہجرت
آقا کتنی دیر ٹھہرے ہوں گے؟ زیادہ آدھا گھنٹہ، چلے 35 منٹ کر لیں، 36 کر لیں، 40 کر لیں، چلیں 63 منٹ کر لیں۔ جس نے 63 منٹ دیکھا، 60 منٹ دیکھا، 40 منٹ دیکھا، 40 منٹ دیکھا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا اس کا نام کیا تھا، میں اتنا جانتی ہوں آتا بھی سونا لگتا تھا، جاتا بھی سونا لگتا تھا۔ جس نے 40 منٹ دیکھا ہے اس نے یہ جمال بیان کیا ہے، اور اس سے بھی پوچھو جس نے 42 سال اس میں بھی ناراضگی نہیں ہے۔ پتہ وجہ کیا ہے؟ کیوں مجھ سے نہیں پوچھتے جس نے 42 سال دیکھا ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں 42 منٹوں والا محمد سمجھ نہیں آیا، تو 42 سالوں والا کہاں سے سمجھ آیا؟ ابھی تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو چہرہ، زلفیں، صدر مطہر، آقا کے ہاتھ، ید اللہ، سارا سراپا، آقا کے دندان مبارک، اس نے 42 منٹ لے کے اس نے ایسا بیان کیا، ایسا بیان کیا، ایسا بیان کیا کہ آج تک دنیا اس کے سحر میں مبتلا ہے۔ یہ تو ابو طالب کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے محمد کو کھول کر بیان نہیں کیا، بیان کرتے قیامت کی سحر ہو جاتی محمد کا حسن ختم۔ تو جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہ شاعر اللہ ہو جاتے ہیں۔ جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی ہو جائے، جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہ اللہ کی نشانی ہو جائے، کہ جہاں نبی کے قدم لگے گی اس کا مقام کیا ہوگا، جہاں رسول کے قدم لگے اس کا مقام کیا ہوگا، جہاں تاجدار ختم نبوت کے قدم لگے اس کا مقام کیا ہوگا۔ جس پتھر کو ولی کے قدم لگے وہ شاعر اللہ ہے، ولی کے قدم لگے وہ شاعر اللہ ہے۔ تو جو مبارک قدم نبی اکرم کے سینے پہ لگے ہیں ان کا مقام کیا ہے، اور جس سینے پہ نبی کے قدم لگے ہیں اس کا مقام۔ دیکھیں رضوی صاحب کتنا ضبط کرنا پڑتا ہے، کتنا ہی ضبط کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کلام ہو تو ہمارا سینہ جو ہے آپ نہیں لا سکتا، اور ہم ہر چیز یوں بیان کرتے ہیں، لیکن جب اس کی بات آ جائے جس کے ہاتھ میں رسول کا بچپن گزرا ہے ان سے بات کرنی پڑتی ہے، کوئی چلیں عارضی زندگی ہے ہمارا، یہی تو یقین ہے۔ آج کھل کے علی علی نہیں کرنے دیتے، کوئی بات نہیں، مر جائیں گے حشر میں جائیں گے وہاں تو علی علی ہی ہوگا، دیکھوں گا وہاں کون ہوگا، وہاں تو یہی محفلیں سجے تھی، وہاں تو یہی نقیب آئے تھے، یہی تو تذکرہ ہوگا نا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ شلوار اوپر رکھنا تو یاد رہ گیا، انہیں تو قدو شریف بھی یاد رہ گئے، انہیں تو یہ ساری چیزیں یاد نہیں رکھا، یدین بھی یاد رہ گیا، کھانے کے بعد حلوے کی دیگ کھانا بھی یاد رہ گیا، حسن اور حسین یاد نہیں رہے، چلو نہیں یاد رہے نہ یاد رکھو، جسے آج یاد ہے قیامت کو حسن اور حسین تجھے یاد رکھے۔ کیا بات، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج ہم سننے کے لیے آئے ہیں، بیان کرنے کے لیے۔ احمد علی حاتم صاحب تشریف لائے، غلام زین العابدین سعیدی صاحب تشریف لائے، یہ ہمارے مہمان ہیں، تو ہمیں انہیں سننا، بات ان کا کلام، ان کی گفتگو آج سامنے بیٹھ، ہم خوش نصیب ہیں یار۔ زبان تو ہر منہ میں ہے، سبحان اللہ، ہر منہ میں ہے زبان، تو زبان کا کیا فائدہ جو یزید کی طرح نہیں پڑتی ہے؟ زبان تو وہی ہے جس پہ کبھی نبی کا نام ہے، کبھی علی کا نام ہے، ان سے محبت ہے جمال کی وجہ سے۔ وہ حضرت امام محمد بن حسن شیبانی فقہ حنفی کے امام ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، رستے سے جا رہے ہیں تو غیر مسلم نے چہرہ دیکھا، سبحان کی کلمہ جاری ہے، گھر گیا تو تانے مارے انہوں نے، کیوں اپنا دین چھوڑ دیا، کوئی جلسہ، کوئی باز، کوئی اور، کوئی نکابت کتابت ناچ، کیا ہوا؟ مسلمانوں کے امام محمد کو دیکھا تو میرا دل نے کہا یہ چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔
ابھی تو ہمیں چھوٹے چھوٹے محمد نہیں سمجھ آ رہے، بڑا محمد کیسے سمجھ آئے گا؟ اس کی وجہ ہے کمال۔ صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ اب اس ہستی کے کمالات کو میں کیا بیان کروں، اس کے جواب دہن کو بھی میرے رب نے معجزہ بنایا ہے۔ وہ صدیق اکبر کی بیڑی پہ لگے تو پھر بھی معجزہ ہے، علی کی آنکھوں پہ لگے تو پھر بھی معجزہ ہے، اس کا جواب دہن بھی معجزہ ہے۔ ایک ایک بار لگے تو معجزہ ہے، ایک ایک بار لگے تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر بیڑی پہ ایک بار لگا تو معجزہ ہے، مولا کی آنکھوں میں لگا ایک بار تو معجزہ ہے۔ تو جو حسن حسین صبح و شام شور کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ قصور نہیں ہے ہمارا، یہ سمجھ میں آنے والی ہے نہیں سمجھ میں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کسی کو سمجھائے بھی نہ، بس قیامت والے دن دکھائے، چلتے جاؤ آنکھیں بند کر کے، یہی رستہ ہے جو تجھے یہاں سے نجف پہنچائے گا، نجف سے مدینہ پہنچائے گا، اور نجف والا بیٹھا ہی تجھے مدینہ پہنچانے کے لیے ہے۔ وہ مدینے پہنچائے گا، مدینے والا پھر تجھے جنت میں پہنچائے گا، اور جنت میں پھر رسول اللہ کی شان تمہیں دکھائی جائے گی، پھر تمہیں احساس ہوگا۔ اور آخری بات جو رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی فضیلت میں ہے، ایک جمال ہے، دوسرا کمال ہے، تیسرا نوال ہے۔ نوال ہوتی ہے عطا، نوال ہوتی ہے سخاوت۔ عثمان بن طلحہ سے پوچھو آقا کی نوال کیا تھی، بلال سے پوچھو آقا کی نوال کیا تھی، سلمان فارسی سے پوچھو آقا کی نوال کیا تھی، عمار بن یاسر سے پوچھو آقا کی نوال کیا تھی۔ حاتم طائی کے بیٹے نے کہا میرا باپ بڑا سخی تھا، 7 دروازے تھے اس کے محل کے، کوئی ایک مانگنے والا 7 دروازوں پہ جاتا وہ انکار نہیں کرتا تھا، ایک دروازے پہ آتا عطا کرتا، دوسرے پہ جاتا پھر عطا کرتا، تیسرے پہ جاتا پھر عطا کرتا۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا یہ کیا سخاوت ہے کہ مانگنے والے کو 7 بار مانگنا پڑے پھر بھی ضرورت پوری نہ ہو۔ سخی تو میرے نانا تھے، کوئی مانگنے والا ایک بار آیا اتنا عطا کیا تو اسے صدیق اکبر بنا دیا۔ تو آ جاؤ اسی گھر پہ یار، کیوں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو؟ دنیا کے مفتیوں کے پیچھے کچھ نہیں ملتا، شریعت کے سب سے بڑے مفتی کے پیچھے جاؤ، جسے زمانہ علی کہتا ہے، وہ امام الشریعت بھی ہے، امام المتقین بھی ہے، علی کے در سے رب شریعت بھی دیتا ہے، طریقت بھی عطا فرماتا ہے، تصوف بھی عطا فرماتا ہے، ظاہر بھی عطا فرماتا ہے، باطن بھی عطا فرماتا ہے، پیٹ بھرنے کا رزق بھی عطا فرماتا ہے، روح کو سیر کرنے کا رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کبھی دے کر دیکھو دینے میں لذت کیا ہوگی، تو میرے آقا کی اس میں بڑی سخاوت کیا ہوگی کہ علی اصغر تک سب کچھ اپنے رب کی بارگاہ میں انفاق کر دیا۔ رمضان آئے گا یہ ابھی کل پر ہر مسجد سے انفاق کی سبیل اللہ پہ تقریریں ہوں گی، ذہن سارے کریں گے، مدرسے کو دیں، مسجد کو دیں، صاحب کو دیں، یہ تراویح پڑھانے والے حافظ کو دیں۔ انفاق کی بڑی برکتیں ہیں۔ 10 روپے دینا انفاق ہوتا ہے یا علی اصغر کا خون دینا انفاق ہوتا ہے؟ ہماری تو اصطلاحیں اپنی ہیں، تمہارے نزدیک تو شریعت 2.5% ہوتی ہے، زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، یعنی 2.5% دے دو اور 97.5 بچا دو، تیرا حق ادا ہو جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا۔ حسین نے کہا وہ تمہارے لیے، ہم تو 2.5% بچاتے بھی نہیں، سارا قربان کر دیتے۔ اللہ کریم ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، صاحب عرس کے مزار میں مزید برکتیں نازل فرمائے، صاحب سجادہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، سایہ قادر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے، اور ہمیں نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات گرامی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب بڑھنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز زندگی۔